अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और कभी कभार आपको पर्ल्स ऑफ विजडम यानी कुछ अक़वाले ज़री चलते चलते मिल जाते हैं। आज जब मैं यहाँ पे आ रही थी तो एक बस मेरे सामने जा रही थी और मैंने गौर किया तो उसके पीछे लिखा हुआ था कि लोग जिंदगी के ताक़ुब में इतना चलते हैं कि मर जाते हैं। आई डोंट नो, सारा फलसफा मुझे लगता है कि रोड विजडम पे और बसेस पे और ट्रक आर्ट पे नजर आता है। लेकिन बहरहाल इस बात को यहाँ रिपीट करने का मकसद ये भी था कि इतनी ख्वाहिशें, हजार ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, ये सूरत हाल इस वक्त हमारे सियासतदानों की है, खास तौर पे पीटीआई की तमाम मुखालिफ जमातों की है। मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि इमरान खान को पार्टी से और आरिफ अलवी साहब को फौरी तौर पर सदर के ओहदे से इस्तीफा देना चाहिए। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब के भी अपने ख्यालात हैं। लेकिन सबसे पहले इन सब से जुड़ी जो बातें हैं, यानी हम कल से ये बात करें कि पीटीआई के सामने इस वक्त क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको शो कॉज नोटिस दिया है फॉरेन फंडिंग के मामले पे। लेट्स टेक अ लुक कि इस वक्त पीटीआई की क्या हिकमत अमली है। दूसरा ये कि हुकूमत और हुकूमत से जुड़ी तमाम इत्तेहादी जमातें क्या सोच रही हैं। लेट्स टेक अ लुक एट दैट इन दिस रिपोर्ट। ममनुआ फंडिंग केस के फैसले के बाद इत्तेहादी जमातें खम ठोक कर मैदान में आ गईं। इमरान खान को नाअहल कराने के लिए हुकूमत का रेफरेंस दायर करने का फैसला। वजीर आजम हाउस में होने वाले पीडीएम के सरबराही इजलास में बड़े फैसले किए गए। इत्तेफाक हुआ कि इमरान खान और पीटीआई की दीगर क़यादत के नाम ईसीएल में डाले जाएंगे, जिसकी मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। यह भी फैसला किया गया कि रेड जोन में तहरीक इंसाफ समेत किसी भी जमात को एहतजाज नहीं करने दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की 12 नुकाती चार्जशीट के तहत वफाकी तहकीकाती इदारा और दीगर मुतल्लिका इदारे कई इल्जामात के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। तहम कानूनी माहिरीन की राय में अमली इकदाम उठाया जाएगा। इजलास में यह भी तय किया गया कि इमरान खान के साथियों की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में आएगी, जिनमें काबिल जिक्र असद कैसर, कासिम सूरी, इमरान इस्माइल, शाह फरमान और पंजाब के साबिक सीनियर वजीर मियां महमूद रशीद शामिल हैं। पीटीआई के मरकजी फाइनेंस बोर्ड के 6 अरकान के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के 4 मुलाजमीन ताहिर इकबाल, मोहम्मद नुमान अफजल, मोहम्मद अरशद और मोहम्मद रफीक को शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 62(1)(f) के तहत सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की मंजूरी भी वफाकी काबीना देगी। वफाकी काबीना देगी जी, सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की भी मंजूरी। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब, इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ने एक दफा फिर ये ऐलान किया है कि जी जो एहतजाज है, जो प्रोटेस्ट है, उसको इस्लामाबाद में रेड जोन में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। आइए आपको सुनवाते हैं उनकी स्टेटमेंट इसी हवाले से। कैबिनेट का कल डिसीजन होने जा रहा है, उसमें इंशाअल्लाह ताला बड़े जो है वो बुनियादी फैसले होंगे। इस गैर मुल्की इस फॉरेन एजेंट का जो है कानून जो है वो अपना रास्ता ले। रेड जोन में कोई प्रोटेस्ट जो है वो अलाउड नहीं है। मैं इन्हें वार्न करता हूँ, पीटीआई की लीडरशिप को भी और जो वर्कर्स हैं उनको भी, कि आप रेड जोन में जो है वो कल दाखिल होने की कोशिश हरगिज ना करें। अगर किसी ने फोर्सिबली जो है वो दाखिल होने की कोशिश की तो उसे फिर जो है वो रोका जाएगा और फिर कल को आपका गिला नहीं होना चाहिए। कल जनाब अली 30 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और प्रेस मीट्स हुई। तमाम ही इत्तेहादी जमातों के सरबराहान ने और सीनियर लीडरशिप ने, प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस ने अपनी अपनी राय दी। सबका एक ही मुतालबा है कि इमरान खान साहब को नाअहल करार दिया जाए। वो सादिक और अमीन नहीं रहे, उनको डिस्क्वालीफाई करें। हो सकता है जी पीटीआई को डिस्क्वालीफाई करें, जिस तरह शर्जील मेमन साहब ने कहा। लेकिन ये राय भी किसी से ढकी छुपी नहीं है कि इस वक्त कहा जा रहा है कि जो ग्राउंड स्वेल, जिस तरह की सपोर्ट और पॉपुलैरिटी पीटीआई के पास मौजूद
موجود ہے, چیئرمین عمران خان صاحب کے پاس موجود ہے, وہ اس وقت ایک بہت ہی پاورفل پوزیشن پہ ہیں. تو کیا یعنی حکومت کا اور اداروں کا اگر ایسا کوئی فیصلہ آتا ہے جس میں ان کو ڈسکوالیفائی کرتے ہیں, ول دیٹ بی سین ایز اے پولیٹیکل وینڈیٹا؟ کیا اس کو ایک سیاسی فیصلہ قرار دیا جائے گا؟ ایک بات یہ بھی واضح ہے کہ تمام تجزیہ کار اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ اتحادی جماعتوں کا جو الائنس ہے نمبر 1 وہ ان نیچرل تھا. اس کا ایک ہی نقطہ, ایک ہی مدعا تھا کہ عمران خان صاحب کی شدید مخالفت کرنی ہے اور سب ساتھ مل کر ان کو مات دینے کے لیے میدان میں اترے ہوئے ہیں. تو اس وقت سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ان کا اپنا بیانیہ کیا ہے. یعنی بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ وہ تمام لوگ جن کے اپنے بہت سارے کیسز ہیں اور اسی طرح کے کیسز چلتے رہتے ہیں, سیاسی داو پیچ کا شکار رہتے ہیں, کئی ریفرنسز اور شو کاز نوٹسز ان کو ملتے ہیں, لیکن پھر اس کے بعد التوا میں پڑنے کے بعد ظاہر یہ یا تو کیسز زائل ہو جاتے ہیں یا پھر یہ خود ملک چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. لیکن ان کی طرف سے بیانیہ اس وقت یہ آ رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب ثابت ہو گئے ہیں سب سے بڑے چور, لیکن خود پاکستان کی عدالتوں کو یہ فیس کرنا نہیں چاہتے. تو ایک بڑی عجیب سی ہیجانی صورتحال ہے. آج دیکھتے ہیں جی کہ یہ پروٹیسٹ کس طرح آگے بڑھتی ہے, عمران خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں. لیکن ایک بات حقیقت ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کی جزوی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمام صوبوں میں بلکہ مکمل طور پہ اگر کے پی کے, گلگت بلتستان اور پنجاب میں ان کی حکومت قائم ہے. سو ان اے ویری ویری کمفرٹیبل اسپاٹ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ویری کنسرنڈ ایز ویل کہ کس طرح ادارے اس کا فیصلہ کریں گے, سپریم کورٹ کا کیا فیصلہ آئے گا. آئیے آپ کو سنواتے ہیں عمران خان صاحب اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے اپنے امپائر دیے, ہم نے اپنے امپائر دیے, نہ ان کو ہمارے منظور تھے نہ ہمیں ان کے امپائر منظور تھے. وہ ڈیڈ لاک ہو گیا. نیوٹرلز نے اپروچ کیا ہمیں, انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ پھنس کے ہم ملک میں آگے چل رہے ہیں. تو ٹھیک بات کی. تو ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے ایک ایسا کینڈیڈیٹ دے دیتے ہیں جو دونوں اعتراض نہیں کریں گے. انہوں نے اس کا سکندر سلطان کا نام دیا, میں تو اس کو جانتا ہی نہیں تھا. جیسے اس کا نام آیا تو لوگوں نے شور مچا دیے. تو انہوں نے کہا یہ تو نون لیگ کا گھر کا آدمی ہے. میں نے نیوٹرلز کو بتایا, میں نے کہا آپ نے کہا تھا یہ نیوٹرل ہے, یہ تو گھر کا آدمی ہے. انہوں نے کہا ہم گارنٹی لیتے ہیں اس کی کہ یہ نیوٹرل رہے گا. اتنی بڑی ہم نے حماقت کی کہ ہم نے مان کے اس کا آدمی کو رکھ لیا. جو قوم کو 2 صوبے ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کے اوپر اعتماد نہیں ہے, اور یہ اس کے بعد بھی یہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ ساری الیکشن کمیشن بیٹھی ہوئی ہے. کل تو ہم احتجاج کریں گے. کل تو خیر اتنا بڑا نہیں ہے, ہم پرامن احتجاج کر رہے ہیں. ریڈ زون میں ہم بالکل نہیں آ رہے, صرف ہمارے پارلیمنٹیرینز ڈیلیگیشن جائے گا اس کو بتانے کے لیے کہ ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے. جو باقی احتجاج ہوگا وہ وہاں نہیں ہوگا. پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ گرفتار کس چیز پہ مجھے کریں گے؟ کوئی ایسی چیز ہے جس کے اوپر گرفتار کریں گے؟ ای سی آر پہ میرا ڈام ڈالیں گے تو میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ میں کہیں باہر جانا ہی نہیں چاہتا. میں بڑا مطمئن ہوں پاکستان میں. ایک اور روایت قائم ہونے جا رہی تھی, انہوں نے کہا مجھے ای سی ایل پہ داد فرق نہیں پڑتا, ملک سے باہر جانا نہیں ہے, علاج نہیں کروانا, کوئی ایسا مسئلہ الحمدللہ چیئرمین عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے نہیں ہے. ہی ول فیس دا سینیریو. لیکن دوسری طرف انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے اپنے جو اعتراضات ہیں اس پہ ایک دفعہ پھر بہت زور دیا. انہوں نے کہا کہ جی ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی, جو گارنٹیئر تھے, جو نیوٹرلز تھے, انہوں نے نام تجویز کیا تھا, ہم نے مان لیا, لیکن ہمارے سامنے یہ غلطی آ رہی ہے. اچھا یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ایک بہت بڑا طبقہ یقیناً جو پی ٹی آئی کے حامی ہیں وہ ای سی پی کے اس فیصلے کو, اس شو کاز نوٹس کو ایک کارروائی تو سمجھ رہے ہیں, ایک سیاسی کارروائی تو سمجھ رہے ہیں, لیکن اس پہ کان نہیں دھر رہے. تو اگر اتحادی جماعتوں کا یہ سمجھنا ہے کہ جی کہیں پی ٹی آئی کا بیانیہ کمزور پڑ گیا ہے یا کوئی بہت بڑا راز لوگوں کے سامنے آ گیا ہے, کچھ ایکسپوز ہو گئے عمران خان صاحب, تو ایسا لگ نہیں رہا. کیونکہ آپ سوشل میڈیا ٹرینڈز کو دیکھیں, باقی چیزوں کو دیکھیں. کل بھی آپ نے دیکھا شرجیل میمن صاحب ہمارے شو میں بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیے جی یہ انڈین اینڈ جوئش لابی کی فنڈنگ ہے, ایون اف اٹ از پروو تھرو دا منی ٹریل. جو ان کا ووٹ بینک ہے, جو ان کی کانسٹیٹوئنسیز ہیں, وہ اس بات پہ کان نہیں دھر رہی ہیں. اینڈ دیٹ از ایک عوام کی رائے بھی ہوتی ہے, اس کا پش بھی ہوتا ہے, جمہور کی ایک اپنی طاقت ہے. اس لیے اس وقت سینیریو کافی انٹرسٹنگ ہے. دوسرا یہ کہ آج جیسے کہا گیا کہ ریڈ زون میں تو آنا ہی نہیں ہے, ایک پارلیمنٹری کمیٹی ہوگی جو جا کے احتجاج پرامن طریقے سے ریکارڈ کرائے گی اور ان کے اعتراضات چیف الیکشن کمشنر کو لے کر ہیں. ای سی پی کی ساری کارروائی شو کاز کو تو پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم دیکھ رہی ہے, لیکن اس وقت سینیریو یہ ہے کہ شام کے وقت تک پروٹیسٹ کیسے آگے بڑھتی ہے. آگے آنے والے دنوں میں یقیناً محرم الحرام اور عاشورہ کا بھی جلوس ہے. مجھے لگتا ہے کہ جو فائنل پوزیشن ہماری پولیٹیکل پوزیشننگ کی اور پوسچرنگ کی آئے گی وہ پروبیبلی عاشورے کے بعد ہمارے سامنے واضح ہوگی. ابھی لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک.